ہم مسلمانوں کے تصورات دو اعتبارات سے بہت محدود ہو گئے۔ اسلام دین ہے، مکمل دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب صرف تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، کچھ عقائد ہوں گے، کچھ مراسم عبودیت ریچولز، اور کچھ سوشل فنکشنز کسٹمز۔ بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے، عقیقہ ہو، بیپٹائز کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی مر جائے، ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے، جلایا جائے، دفن کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی تہوار منانے ہیں، یہ تین چیزیں جو ہے یہ مذہب ہے۔ دین میں آتا ہے تو مکمل نظام زندگی۔ اسلام میں یہ تین چیزیں بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، ایمانیات ہے، پھر عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم ہیں، نکاح ہے، ولیمہ ہے، پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے، غسل ہے، تکفین ہے، تدفین ہے، دفن کرنا ہے، نماز جنازہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان پر مستضاد ایک سیاسی نظام بھی ہے، نظام حکومت، پورا قانون۔ قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا، فوجداری بھی، دونوں، کرمنل لا، سول لا، دونوں۔ پھر اس کا ایک معاشی نظام ہے، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، اس کا ایک معاشرتی نظام ہے۔ کچھ سوشل ویلیوز کا تصور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے، ایک سوشل ایونز کا تصور ہے جن کی ریڈیکیشن، جن کا استیصال، ختم کرنا جو ہے مقصود ہے۔ تو اسلام جو ہے، میں تین جمع کر کے کہا کرتا ہوں، 6 چیزوں پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات اور معاشرتی رسومات، یہ مذہب والا حصہ ہو گیا۔ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، یہ دین والا حصہ ہوا۔ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بالعموم جو ہے، عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا، اور ہم اس پر کنٹینٹڈ ہیں۔ بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے، روزہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، عید منانے کی اجازت دے رکھی ہے، ساری اجازتیں ہیں ہمیں، لہذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس پر علامہ اقبال نے پھر پھپتی چست کی تھی، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کا قانون فوجداری وہ تو یہاں نافذ نہیں ہے، اسلام کا سول قانون وہ تو نافذ نہیں ہے، شراب کے یہاں لائسنس ہیں، ٹھیکے ہیں، زنا کے ٹھیکے ہیں، زنا کے اڈے ہیں، یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نظام کو ہم ذہناً قبول نہیں کر سکتے، اس کو تو بدلنا، اس کو ختم کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ دین کا تصور صحیح ہو جائے مسلمانوں میں، وہ محدود تصور کہ یہ مذہب ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ مذہب بھی ہے، لیکن مذہب کے علاوہ اس میں پورا مکمل نظام زندگی ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازماً ہو جائے گی، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم چاہے زانی ہیں، شرابی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، جب امت محمد کے اندر ہے ہم شامل صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہماری شفاعت تو ہو جائے گی۔ امتی امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں۔ وہ یہ بھول گئے کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے، وہ امتی کہاں رہا۔
وہ تو صرف کہنے کو امتی ہے، حقیقت میں تو امتی نہیں ہے۔ یہ جو تصور ہے ہمارا، جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی اعلیٰ کام کے لیے، کسی بلند تر کام کے لیے، کسی مشکل تر کام کے لیے، کسی کٹھن تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا؟ نظام باطل سے ٹکر لینا، اس میں تو خطرات ہیں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اور بہت سے اندیشے ہیں، تکالیف آ سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیویں پا کے آدمی زندگی گزار دے۔ ٹکر کیسے لے گا وہ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ٹکر لینا میرے لیے فرض ہے، لازم ہے؟ یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ 4 مقامات ہم نے منتخب کیے کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے۔ حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عمرہ کر رہے ہو، اسی سے بات نہیں بن جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی اعمال صالحہ بھی ہیں کہ نہیں؟ آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں؟ کوئی شے جسے اللہ کی کتاب نے حرام قرار دیا ہو، آپ اس میں ملوث تو نہیں؟ پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا رخ کیا ہے؟ آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں، باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھیں۔ ہمارے ہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ، جنرل ایلنبی کے ساتھ، جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو، اس میں ہمارے فوجی موجود تھے۔ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ان کا تصور دین کیا ہے؟ یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے یہ 4 اسباق جو جامع ہیں، چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت سورۃ العصر کے دوران پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں اعلم ان ھذا الآیہ فیہا وعید شدید۔ جب سورۃ العصر کہتی ہے کہ نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ 4 شرطیں پوری نہ کرو، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، 4 شرطیں پوری کرو گے تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، اس میں بڑی شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے، لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاربع الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کریں۔ وہی الایمان، پہلے ایمان ہے، والعمل الصالح، دوسرا عمل صالح ہے، وتواصی بالحق، اور تواصی بالحق ہے، وتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر ہے۔ وَدَلَّ ذَلِكَ، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دلہ، دلالت کرنا، وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ملی اس بات کی طرف، ان النجات، کہ نجات جو ہے آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا، چھٹکارا پا جانا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات جو ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر معلق ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، محض ایمان ہے، ایمان کا بھی صرف زبانی اقرار ہے، دل میں یقین ہے ہی نہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہم، ہماری تو گویا کہ ریزرویشن ہے جنت کے اندر۔ تو اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کائکوں کو کھکیڑ مول لینا ہے، حرام سے بچنا، جبکہ حرام کے ذریعے سے، سودی کاروبار کے ذریعے سے، یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے، رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں، ہر طرح کی تعیشات ہیں، ہر طرح کی آسائشیں، تو کیوں چھوڑے آدمی، جبکہ جنت تو پھر بھی ملی جائے گی۔ یہ بالکل وہ عقیدہ ہے کہ جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اور دوسری مرتبہ پھر آیا ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ہم تو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور اگر صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے
ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فوراً نکال لے گا، ایام معدودات، چند دن کے سوا نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا کہ لاؤ نا دلیل، کہیں تورات میں اللہ نے یہ ضمانت تمہیں دی ہے؟ کسی صحیفے میں، کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے؟ بتاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے، امت مسلمہ میں ہے، مسلمان ہیں، نام مسلمانوں کا سا ہے، مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں، کبھی بہت خیال ہوا تو کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوگا، جب تک فرائض دینی کا جامع تصور سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کی وجہ سے اس منتخب نصاب میں یہ 4 اسباق شامل کیے گئے، جن میں چاروں میں وہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔